عثمان رضی اللہ عنہ. اب عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ فزیکلی اسٹرانگ نہیں تھے. ہی واز ناٹ اے فزیکلی اسٹرانگ پرسن. لمبے تھے لیکن تھن تھے. عمر رضی اللہ عنہ کی طرح چوڑے نہیں تھے, مسکولر نہیں تھے, طاقتور نہیں تھے, لیکن کیا تھے, فزیکلی اسٹرانگ نہیں تھے. لیکن سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کام کیا لیا, ان سے وہاں پہ کام لیا جہاں پر ابو بکر اور عمر بھی کام نہیں کر سکتے تھے رضی اللہ عنہ. ہجرت کی, ہجرت کر کے جب مسلمان مدینہ میں پہنچے تو شروع کے چیلنجز جو تھے ان میں سے ایک چیلنج کیا تھا کہ وہاں پہ پانی کا مسئلہ تھا. پہلی پانی کا مسئلہ تھا, اوپر سے آپ سوچیں کئی سو صحابہ ہجرت کر کے پہنچ گئے مدینہ. اب جب مدینہ پہنچے تو جب پانی کا مسئلہ ہوا تو وہاں پر ایک کنواں تھا بئر روما کے نام سے, اور وہ کنواں ایک یہودی کے پاس تھا, اور وہ یہودی وہ میٹھے پانی کا کنواں تھا, تو وہ یہودی اس کنویں کا پانی بیچا کرتا تھا, اور وہ اتنا ایکسپینسو تھا, اتنا مہنگا پانی بیچتا تھا. فار ایگزامپل اگر آپ کو ایک ڈول چاہیے, ایک ڈول اگر آپ پانی خریدنا چاہتے تھے تو اس کے بدلے میں وہ کہتا تھا کہ ایک مد جو یا کھانا جو جتنا تم لے کے آؤ گے تو اس کے بدلے میں تمہیں ایک ڈول پانی کا دوں گا. اور وہ جتنا کھانا اس کے بدلے میں لیتا تھا وہ تقریباً 3 لوگوں کا کھانا ہوتا تھا. تھنک اباؤٹ اٹ کہ 3 لوگوں کا کھانا لے کے آؤ گے تو اس کے بدلے میں تمہیں ایک ڈول پانی کا ملے گا. اپروکسیمیٹلی آپ کو میں بتا رہا ہوں. اب اس ایک ڈول میں انسان نے پینا بھی ہے, اپنے وضو کا بھی انتظام کرنا ہے, غسل کا بھی انتظام کرنا ہے, پھر گھر کی باقی چیزیں بھی کرنی ہیں, کپڑے بھی دھونے ہیں. ایک ڈول میں کیسے گزارا ہوگا؟ سو بیسیکلی پوائنٹ از کہ وہ اتنا ایکسپینسو تھا کہ عام مسلمان افورڈ ہی نہیں کر سکتا وہاں سے پانی لینا, رائٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اعلان کیا کہ کون ہے جو اس کو خریدے, کون ہے جو اس کنویں کو خریدے گا. اور آپ سے نے کیا فرمایا کہ جو بھی اس کنویں کو خریدے گا اللہ اس کو معاف فرما دے گا, جو اس کنویں کو خریدے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا. عثمان رضی اللہ عنہ نے سنا اور وہاں پر گئے, اس کے پاس گئے, اس سے پوچھا کتنی ہے, اس نے قیمت لگانا شروع کی, اور اتنا ایکسپینسو تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے خریدنا. تو تقریباً اس کی جو قیمت بنتی تھی 20,000 کے 25,000 کے قریب دینار کے قریب قیمت بنتی تھی. اب 25,000 دینار اس وقت کے اگر آپ ٹائم ویلیو آف منی سے لگائیں تو وہ آج کے حساب سے کروڑوں روپیہ بنتا ہے, ملینز آف روپیز. فار ایگزامپل آپ ٹائم ویلیو آف منی کا بیسک کیا ہے کہ اس وقت کی کرنسی آج 1400 سال کے بعد اس کو کنورٹ کرتے رہیں تو اس کو کرتے ہیں تو آپ کروڑوں روپے کے حساب سے بنتا ہے. تو عثمان رضی اللہ عنہ یہ انہوں نے جا کے پوچھا کتنے کا, انہوں نے کہا جی اتنے کا. انہوں نے قیمت نکالی اور اس کو پیسے دیے اور واپس آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ کنواں خرید لیا اور میں نے اس کو وقف کیا اللہ کی خاطر. اب یہاں پر کیا چیز کام آئی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ہیں, عمر, علی, عبد الرحمن بن عوف, طلحہ بن عبید اللہ, بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین موجود ہے, لیکن کسی کی فزیکل اسٹرینتھ نہیں یہاں پہ کام آئی کیونکہ ضرورت نہیں تھی فزیکل اسٹرینتھ کی. ایمان سب کے اندر تھا, جذبہ سب کے اندر تھا, کرنا سب چاہتے تھے, لیکن کیپیسٹی نہیں تھی. تو کس کے کام آئی؟ عثمان رضی اللہ عنہ. عثمان رضی اللہ عنہ وہاں پر کیا اور تمام مسلمانوں کے لیے پانی کو وقف کر دیا. اسی طریقے سے غزوہ تبوک کا موقع جب آیا تو سب لوگ مال لے کر آئے, ابو بکر لے کر آئے, عمر رضی اللہ عنہ لے کر آئے, تمام صحابہ نے کنٹریبیوٹ کیا. عثمان رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر مال اپنا انہوں نے پریزنٹ کیا. آپ سب نے جب دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے صحابہ تھے جو جانا چاہتے تھے, ان کے پاس مال نہیں تھا کیونکہ سفر بہت لمبا تھا. اب ہم تو یہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں ایسے یار کرنا ہے, دین کے لیے کام کرنا ہے, نکلنا ہے, بس چلے جائیں گے, لیکن آپ پلان نہیں کرتے. میں آپ کو کہوں گا آج دین کی دعوت کا کام کرنا ہے فلاں ملک میں جا کے, تو پہلی چیز کیا ہوگی؟ آپ کا ایمان ہے, آپ کے پاس علم بھی ہے, جوش بھی ہے, اخلاص بھی ہے, تقوی بھی ہے, سب کچھ موجود ہے, لیکن جانے کے پیسے موجود نہیں ہیں. تو کیا کریں گے؟ آپ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, اللہ ذریعہ بناتا ہے, اللہ اسباب بناتا ہے, یہ اللہ کی ایک نظام ہے کہ اللہ کسی نہ کسی کو ذریعہ بناتا ہے. دیٹس ایگزیکٹلی واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کو کس کس طریقے سے یوز کیا ان کی اسٹرینتھ کے مطابق. تو وہاں پر کیا ہوا کہ جب لوگ نکل نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اعلان کیا کہ کون ہے جو ان لوگوں کے نکلنے میں مدد کرے گا. دیٹ مینس فائنینشیل ہیلپ. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کہ گئے اور جا کر 960 اونٹ, 960 کیملز اور 40 گھوڑے لے کر آئے, 1000 جانور وہ لے کر آئے, اور ساتھ 10,000 دینار لے کر آئے, لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا, یا رسول اللہ یہ میری طرف سے ان سب کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ان دیناروں کو ہاتھوں میں یوں اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے کوئی نقصان نہیں دے گا، آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے کوئی نقصان نہیں دے گا، یعنی آگے کی بھی معافی. ہم تو پیچھے کے معاف کرانے کی ٹینشن میں رہتے ہیں کہ اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے، آگے کون سے ہوں گے ہمیں نہیں پتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ آگے کی بھی معافی. عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں دے گا. سبحان اللہ. سو دیٹ واز دا کنٹریبیوشن آف عثمان رضی اللہ عنہ. اسی طریقے سے جب مسجد نبوی کی ایکسپینشن کا وقت آیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مسجد نبوی میں وہاں پر نمازیں شروع ہو گئی، دین کی درس کا کام شروع ہو گیا، لوگ آنا شروع ہو گئے، اور وہاں پہ کیا ہو گیا، مسجد چھوٹی پڑ گئی. اب آپ کو مسجد کو ایکسپینڈ کرنا تھا. مسجد کو جب ایکسپینڈ کرنے کی باری آئی تو وہاں پر ایک لینڈ تھا، ایک زمین کا حصہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس حصے کو خرید کر مسجد کا حصہ بنائے، اللہ اس کو جنت میں اس سے بہتر جگہ عطا فرمائے گا. اب وہ حصہ جو تھا اس کی قیمت تھی تقریباً 20,000 سے 25,000 دینار. اگین وہاں پہ آپ کو کیا چاہیے؟ یو نیڈ منی. صحابہ تھے، ایمان تھا، سب کچھ کرنا چاہتے، لیکن وہاں پر صرف ایمان کافی نہیں تھا، مال کی ضرورت تھی. تو کیا کون اٹھا؟ عثمان رضی اللہ عنہ گئے. عثمان رضی اللہ عنہ گئے. پھر انہوں نے جا کے اس زمین کو خرید کر مسجد کا حصہ بنایا. اور آپ سوچئے عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام کہ آج تک جتنے مسلمان اس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں اس کا اجر کس کو جا رہا ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کو. مسجد نبوی میں جتنے جگہ پہ اس ایریا میں نماز پڑھتے ہیں 1400 سال سے مستقل عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کا اجر جا رہا ہے. سبحان اللہ. ایون دو کہ وہ پہلے ہی کامیاب ہیں لیکن درجات تو بلند ہو رہے ہیں.